مکہ کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کے تجارتی قافلے شام، بصرہ اور ارد گرد کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 9 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارتی سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمراہ تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر جو سایہ دار جگہ تھی وہاں پر دوسرے لوگوں نے جلدی سے قبضہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، اس لیے آپ دھوپ میں کھڑے رہے، مگر پھر وہاں پر ایک عجیب ہی منظر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ یہ ہوا کہ جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اس طرف درخت کی شاخوں نے جھکنا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمکھٹا سا کر آپ کو سائے میں کر لیا۔ یہ سارا حیران کن منظر وہاں پر موجود خانقاہ کا راہب بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ خانقاہ وہاں پر بہت قدیم تھی اور اس خانقاہ کا جو راہب تھا اس کا نام جرجیس تھا، جبکہ اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ بحیرہ اصل میں وقت کا جو عالم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا تھا اور جرجیس اس وقت اس خانقاہ کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب اس نے یہ سارا حیران کن منظر دیکھا تو اس نے قافلے والوں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں، یعنی کہ بچے، بوڑھے اور غلام سب لوگ آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک شخص بولا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی ہمارے لیے دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ انہیں وہاں پر پیچھے پڑاؤ کی جگہ پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو اس لیے نہیں ساتھ لے کر وہ لوگ گئے تھے کیونکہ آپ چھوٹے تھے۔ آپ وہیں پر اس درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں اسے کسی میں بھی وہ خوبی نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، اور نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ کمسن لڑکا جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے بدلی نے اس جگہ پر ہی سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا پیچھے رہ گیا ہے، مگر چونکہ وہ سب کم عمر تھا اس لیے ہم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے۔ مگر بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لے، یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کے پاس آ گیا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، وہ آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو آسمانی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے سے لات اور عزیٰ کے نام پر کچھ مت پوچھو، مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا اور وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ راہب محمد میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ان کا باپ کہاں ہے؟ بحیرہ نے پوچھا۔ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اب مجھے بتاؤ ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ جس پر ابو طالب نے کہا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، یہاں اب بالکل ساری علامات پوری ہو چکی ہیں، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت اعلیٰ شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا ادا کر دیا ہے، انہیں واپس لے جانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو اسی وقت لے کر واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس واقعے کے بعد ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اونچی شان ہے، آپ اونچی شانوں والے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہم کو امتی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔